پہلا سلاطین اور اس کا 9واں باب جو 28 آیات پر مشتمل ہے۔ خدا سلیمان پر دوبارہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور ایسا ہوا کہ جب سلیمان خداوند کا گھر اور شاہی محل بنا چکا اور جو کچھ سلیمان کرنا چاہتا تھا وہ سب ختم ہو گیا، تو خداوند سلیمان کو دوسری بار دکھائی دیا جیسے وہ جباؤن میں دکھائی دیا تھا، اور خداوند نے اس سے کہا، میں نے تیری دعا اور مناجات جو تو نے میرے حضور کی ہے سن لی، اور اس گھر میں جسے تو نے بنایا ہے اپنا نام ہمیشہ تک رکھنے کے لیے میں نے اسے مقدس کیا، اور میری آنکھیں اور میرا دل سدا وہاں لگے رہیں گے۔ اب رہا تو، سو اگر تو جیسے تیرا باپ داؤد چلا ویسے ہی میرے حضور خلوص دل اور راستی سے چل کر اس سب کے مطابق جو میں نے تجھے فرمایا عمل کرے، اور میرے آئین اور احکام کو مانے، تو میں تیری سلطنت کا تخت اسرائیل کے اوپر ہمیشہ قائم رکھوں گا، جیسا میں نے تیرے باپ داؤد سے وعدہ کیا، اور کہا کہ تیری نسل میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ لیکن تم ہو یا تمہاری اولاد، اگر تم میری پیروی سے برگشتہ ہو جاؤ اور میرے احکام اور آئین کو جو میں نے تمہارے آگے رکھے ہیں نہ مانو، بلکہ جا کر اور معبودوں کی عبادت کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو، تو میں اسرائیل کو اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے کاٹ ڈالوں گا، اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لیے مقدس کیا ہے اپنی نظر سے دور کر دوں گا، اور اسرائیل سب قوموں میں ضرب المثل اور انگشت نما ہوگا۔ اور اگرچہ یہ گھر ایسا ممتاز ہے تو بھی ہر ایک جو اس کے پاس سے گزرے گا حیران ہوگا اور سسکارے گا، اور وہ کہیں گے کہ خداوند نے اس ملک اور اس گھر سے ایسا کیوں کیا؟ تب وہ جواب دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کو جو ان کے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لایا ترک کیا، اور غیر معبودوں کو تھام کر ان کو سجدہ کرنے اور ان کی پرستش کرنے لگے۔ اسی لیے خداوند نے ان پر یہ ساری مصیبت نازل کی۔ سلیمان کا ہیرام کے ساتھ معاہدہ۔ اور 20 برس کے بعد جن میں سلیمان نے وہ دونوں گھر یعنی خداوند کا گھر اور شاہی محل بنائے، ایسا ہوا کہ چونکہ سور کے بادشاہ ہیرام نے سلیمان کے لیے دیودار کی اور صنوبر کی لکڑی اور سونا اس کی مرضی کے مطابق مہیا کیا تھا، اس لیے سلیمان بادشاہ نے گلیل کے ملک میں 20 شہر ہیرام کو دیے، اور ہیرام ان شہروں کو جو سلیمان نے اسے دیے تھے دیکھنے کے لیے سور سے نکلا، پر وہ اسے پسند نہ آئے، سو اس نے کہا، اے میرے بھائی، یہ کیا شہر ہیں جو تو نے مجھے دیے؟ اور اس نے ان کا نام قبول کا ملک رکھا جو آج تک چلا آتا ہے۔ اور ہیرام نے بادشاہ کے پاس 120 قنطار سونا بھیجا۔ سلیمان کی مزید کارگزاریاں۔ اور سلیمان بادشاہ نے جو بیگاری لگائے تو اسی لیے کہ وہ خداوند کے گھر اور اپنے محل کو اور ملو اور یروشلم کی شہر پناہ اور حصور اور مجدو اور جزر کو بنائے۔ اور مصر کے بادشاہ فرعون نے چڑھائی کر کے اور جزر کو سر کر کے اسے آگ سے پھونک دیا، اور ان کنانیوں کو جو اس شہر میں بسے ہوئے تھے قتل کر کے اسے اپنی بیٹی کو جو سلیمان کی بیوی تھی جہیز میں دے دیا تھا۔
سو سلیمان نے جزر اور بیت ہرون اسفل کو اور بالات اور بیابان کے تمر کو بنایا جو ملک کے اندر ہیں، اور ذخیروں کے سب شہروں کو جو سلیمان کے پاس تھے، اور اپنے رتھوں کے لیے شہروں کو اور اپنے سواروں کے لیے شہروں کو، اور جو کچھ سلیمان نے اپنی مرضی سے یروشلم میں اور لبنان میں اور اپنی مملکت کی ساری زمین میں بنانا چاہا، بنایا۔ اور وہ سب لوگ جو اموریوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں میں سے باقی رہ گئے تھے اور بنی اسرائیل میں سے نہ تھے، سو ان کی اولاد کو جو ان کے بعد ملک میں باقی رہی، جن کو بنی اسرائیل پورے طور پر نابود نہ کر سکے، سلیمان نے غلام بنا کر بیگار میں لگایا، جیسا آج تک ہے۔ لیکن سلیمان نے بنی اسرائیل میں سے کسی کو غلام نہ بنایا، بلکہ وہ اس کے جنگی مرد اور ملازم اور عمرہ اور فوجی سردار اور اس کے رتھوں اور سواروں کے حاکم تھے۔ اور وہ خاص منصبدار جو سلیمان کے کام پر مقرر تھے 550 تھے، یہ ان لوگوں پر جو کام بنا رہے تھے سردار تھے۔ اور فرعون کی بیٹی داؤد کے شہر سے اپنے اس محل میں جو سلیمان نے اس کے لیے بنایا تھا آئی۔ تب سلیمان نے ملوں کو تعمیر کیا، اور سلیمان سال میں 3 بار اس مذبح پر جو اس نے خداوند کے لیے بنایا تھا سوختنی قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحے گزرانتا تھا، اور ان کے ساتھ اس مذبح پر جو خداوند کے آگے تھا بخور جلاتا تھا۔ اس طرح اس نے اس گھر کو تمام کیا۔ پھر سلیمان بادشاہ نے ایسیون جابر میں جو ادوم کے ملک میں بحر کلزم کے کنارے الیوت کے پاس ہے جہازوں کا بیڑا بنایا، اور ہیرام نے اپنے ملازم سلیمان کے ملازموں کے ساتھ اس بیڑے میں بھیجے۔ وہ ملحہ تھے جو سمندر سے واقف تھے، اور وہ اوفیر کو گئے اور وہاں سے 420 قنطار سونا لے کر اسے سلیمان بادشاہ کے پاس لائے۔